صرف اور صرف اللہ پاک کی یعنی خدا شناسی کو انسان کی خود شناسی نے، انسان نے جب اپنے آپ کو پہچانا تو پھر اس نے اپنے رب کو پہچانا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے انسان کو کس طرح سے باقی مخلوقات میں ابدیت کا درجہ دیا ہے، کیونکہ ہم اس کے بنائے ہوئے ہر قانون پر چلتے ہیں، اس کی پابندی کرتے ہیں، یعنی ہر چیز جو ہے انسان زمان اور مکان دونوں کا پابند ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کے لیے مشکل نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جس طرح آدم کا بت بنایا اس نے، اسی طرح انسان کا بت بنا، انسان کے بت بنا کر اور ان میں جان ڈال دیتا ہے، لیکن باقاعدہ ایک لائحہ عمل کے طور پر اللہ تعالیٰ نے آدم اور حوا کو پیدا کیا اور پھر ان کو اولاد عطا کی، اور اگر یہ اولاد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے یوں ہی دے دیتا تو اس کی اتنی قدر و منزلت نہ ہوتی، اتنی محبت نہ ہوتی۔ اللہ تعالیٰ کی یہ بہت بڑی مہربانی ہے کہ اس نے انسان کو اتنے اونچے مرتبے پر فائز کیا کہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی کی بدولت انسان جو ہے ماں باپ کے درجے پر فائز ہوا اور اس کے اندر اولاد کی محبت اور بچوں کے اندر ماں باپ کی محبت رکھی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے صرف جو ہے وہ محبت اور انسانیت ہی انسان کے اندر پیدا نہیں کی، بلکہ اگر دیکھا جائے تو اس کے اندر فرما برداری پیدا کی، اس کے اندر ہر طرح کے احساسات جو ہے پیدا کیے۔ اگر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس طرح دنیا بنا دیتا کہ بس ہر چیز پیدا کر کے ان کو اپنے حکم پر جو ہے وہ اپنی اطاعت اور فرما برداری کے لیے کہہ دیتا تو تب بھی ممکن تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کو جو مقصود تھا وہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ ہماری آزمائش کرنا چاہتا تھا کہ ہم انسان جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے کتنے فرما بردار ہیں اور آیا اس کی باتوں پر یقین رکھتے ہوئے زندگی گزار سکتے ہیں یا نہیں۔ اسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتنی وسیع و عریض دنیا بنائی، اس میں لوگوں کی آمد و رفت جاری ہے، رزق اور روزی اللہ تعالیٰ دیتا ہے، کسی کو امیر بنا دیا، کسی کو غریب بنا دیا، محض ہماری آزمائش کے لیے، اور کوئی مقصد نہیں تھا اس کا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی لامتنہ ہی طاقت وہ تو اللہ تعالیٰ کے لیے ہے ہی، اور اللہ تعالیٰ کو اس کے درجے پر جو وہ فائز ہے وہ اس سے نہ ہٹ سکتا ہے، نہ اس کی اہمیت اور غرض و غایت کم ہو سکتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی احکامات ہیں اس پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزاریں، اپنی عقل کو روئے کار لائیں، کیونکہ عقل کو اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ اہمیت دی ہے، کیونکہ خدا شناسی ہی در حقیقت خود شناسی ہے۔ اگر ہم خود کو پہچان لیتے ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ کو پہچان جاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں گی تو میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زمین پر وارد کر کے ہمیں یوں ہی بے آسرا نہیں چھوڑ دیا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ باقاعدہ رابطے میں ہے اور باقاعدہ ہماری دعائیں سنتا ہے۔ ہماری غرض و غایت کے پیش نظر اس نے آدم کو جو ہے وہ رزق اور روزی حاصل کرنے کے تمام طریقے سمجھائے اور اسے بتایا، آدم کو یہ بتایا ہے
کہ تم جو اس دنیا سے جو جنت سے جا کر دنیا میں رہو گے تو اپنے اعمال کا محاسبہ کرنا، کیونکہ اعمال جو ہیں وہ انسان کو جنت اور دوزخ کے وارث بناتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب اپنے دنیا بنائی اور 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کو اس دنیا میں بھیجا، تو مختلف نبیوں اور رسولوں، نبی اور رسول جو ہے، نبی تمام نبی ہیں، اور رسول جو ایک واضح ایک جدا شریعت لے کر ہمارے لیے اس دنیا میں آئے، وہ رسول بھی کہلائے اور نبی بھی کہلائے۔ اس میں آئے تو بہت زیادہ ہیں، لیکن قرآن پاک میں تقریباً 25 انبیاء علیہ السلام کا ذکر موجود ہے کہ 25 انبیاء علیہ السلام ہیں جن کے واقعات بھی اور جن کی باتیں عام انسانوں کو بتائی گئی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کس وجہ سے ان کو فوقیت دی اور کیا کیا۔ سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام ہیں، اور سب سے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک جو نبی پیغمبر اس دنیا میں آتے رہے، تو انہیں بھی اللہ تعالیٰ اپنی وحی کے ذریعے سے باخبر رکھتا رہا اور انہیں بتاتا رہا کہ کس طرح کی زندگی گزارو اور کیسی زندگی اللہ تعالیٰ چاہتا ہے۔ تو اس کے لیے وحی کا سلسلہ جو ہے جاری و ساری رہا۔ اس میں آپ نے اکثر کتابوں میں بھی پڑھا ہوگا، تو وحی در حقیقت ایک خفیف اشارہ ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندے کو یا تو خواب میں نظر آتا ہے، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب بھی کوئی خواب آتا تھا تو وہ خواب دیکھتے ہی سمجھ جاتے تھے کہ اللہ کی مرضی کیا ہے، اللہ کا منشا کیا ہے، تو وہ اس کے مطابق جو ہے عمل کرتے تھے۔ پھر جو ہے اس کے علاوہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ کوہ طور پر بات چیت کی ہے، اور ان پر باقاعدہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا اور اب بھی بتا رہی ہوں کہ یہ دنیا مادی ہے، ہر چیز مادے سے تشکیل پائی ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اور نبیوں پر اور چیزوں پر جو بھی چیزیں نازل ہوتی رہیں وہ مادی شکل میں تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو وہی نازل ہوتی تھی وہ تختیوں پر لکھی ہوئی نازل ہوتی تھی، اور وہ اور ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام جو ہیں وہ لوگوں کو بتایا کرتے تھے کہ رب ہمارا ہم سے کیا چاہتا ہے۔ تو اس طریقے سے، اور کچھ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ڈائریکٹ بات چیت ہوتی تھی اللہ تعالیٰ کی، اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق وہ جو ہے وہ بتاتے تھے۔ اسی طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں نظر آتا تھا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو رابطہ قائم تھا وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کا پیغام لے کر آتے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اسے زبانی یاد کر لیتے اور پھر اس کو جو ہے وہ صحابہ کرام اور اس وقت کے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے لوگ تھے، ان کی بتائی ہوئی ان باتوں کو جو ہے وہ مختلف چیزوں پر لکھ لیتے، جیسے کہ چمڑے پر لکھ لیتے تھے، پتھروں پر لکھ لیتے تھے، اور ان چیزوں پر ایسی ہی چیزوں پر لکھ کر محفوظ کر لیتے تھے۔ تو وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ لکھی ہوئی حالت میں ہمارے پاس ہوتی تھی، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے
یہ اعزاز عطا کیا کہ ان کا کوئی بھی استاد نہیں ہے، وہ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، امی تھے۔ امی کا مطلب ہے ان پڑھ تھے، نہ تو وہ لکھنا جانتے تھے نہ پڑھنا جانتے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو کسی کو بھی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے برتر نہیں بنانا تھا۔ اگر ان کا کوئی استاد ہوتا تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کم ہو جاتے، اور اللہ کبھی بھی یہ نہیں چاہتا کہ اس کے محبوب سے بڑھ کر کوئی ہو۔ ہر شخص، ہر انسان، ہر آدم سے لے کر اب تک جتنے لوگ ہیں وہ سب کے سب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں ہیں، چاہے وہ مانے یا نہ مانے۔ اب تو مختلف مذاہب کے لوگوں نے بھی اس بات کو ایڈمٹ کر لیا ہے، عقل نے ان کی رہنمائی کی اور انہوں نے اس بات کو جان لیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مذہب، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں انسان کو جو ہے وہ سارے مذاہب سے افضل کرتی ہیں، اور اسلام ہی اس دنیا کا، اس زمانے کا، یہاں جس زمانے میں ہم رہ رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا محبوب ترین مذہب ہے، اور اسی پر ہم نے کاربند رہنا ہے، اور اسی پر کاربند رہتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہونا ہے، یعنی کہ آخرت کا دارمدار بھی جو ہے وہ اسی مذہب کے تحت ہے۔ یہ میں وقتاً فوقتاً بتاؤں گی کہ انسان کا اختتام جو ہے وہ کیسے ہوگا اور کس طریقے سے ہوگا۔ فی الحال میں بات کر رہی ہوں کہ عقل کی۔ عقل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے وہ عظیم چیز انسان کو عطا کی ہے، جس کے تحت آج انسان جو ہے اس عقل کی بدولت چاند ستاروں پر پہنچ رہا ہے، دوسرے سیاروں پر پہنچ رہا ہے، زمین کی تہ کے اندر جو چیزیں موجود ہیں ان کے بارے میں جو ہے وہ تحقیق اور جستجو میں لگا ہوا ہے، اور ایسی چیزیں اس نے ایجاد کر لی ہیں، ایسی چیزیں دریافت کر لی ہیں کہ انسان خود حیران ہے کہ ہم جس دنیا میں رہ رہے ہیں اس کی تحقیق اور جستجو جو ہے جتنی کرتے ہیں وہ یہ علم اور زیادہ عمیق سے عمیق، گہرا سے گہرا ہوتا جا رہا ہے، اور وہ کسی نتیجے پر نہیں پہنچ رہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ میری آپ سے بات ہوتی رہے گی اور میں آپ کو بتاتی رہوں گی۔ فی الحال آپ نے اپنے ذہن میں یہ ضرور رکھنا ہے کہ یہ عقل ہی کی بدولت انسان جو ہے وہ انسانیت کے درجے پر فائز ہے۔ اگر انسان کے پاس عقل نہ ہوتی تو انسان کی کوئی قدر و منزلت اور کوئی ویلیو نہ ہوتی۔ عقل ہی کی بنا پر ہم جو ہے وہ اس دنیا میں حکومت کر رہے ہیں، عقل ہی کی بنا پر ہم اس دنیا میں مقام پا سکتے ہیں اگر ہم نے اللہ کے بتائے ہوئے راستے کو اپنایا اور اس پر چلے، تو انشاءاللہ تعالی ہماری سب کی ملاقات جنت میں ہوگی۔ ایک اللہ پر یقین رکھیے، اللہ کا کوئی شریک نہیں، اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، وہ کسی مادے سے بنا ہوا نہیں ہے، کوئی مادی چیز نہیں ہے، مادہ فنا ہو جائے گا لیکن اللہ تعالیٰ لا فانی ہے۔ اور میں اپنی بات اسی بات پر ختم کرتی ہوں کہ لا فانی چیزوں میں سب سے جو ہمیشہ رہنے والی چیز ہے وہ اللہ کی ذات ہے، اور وہی رہے گی، باقی تمام کائنات ختم ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، اور کچھ بھی باقی نہیں بچے گا۔ شکریہ بہت بہت۔